أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لا ینال السعادۃ والکرامۃ الا من اطاعہ واتقاہ، ولا تطیب الحیاۃ الا بالقرب منہ ونیل رضاہ، احمدہ جل فی علاہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ کوئی سعادت اور عزت حاصل نہیں کر سکتا مگر وہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اور زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی مگر اللہ کے قرب اور اس کی رضا کو پا لینے سے۔ میں اس کی حمد کرتی ہوں جو اپنی برتری میں عظیم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو خاموشی سے سننے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور خاموشی سے قرآن سننا انسان کو قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کیونکہ اگر ہم سنیں گے تو ہی ہمارے دل میں اترے گا، اور دل میں اترے گا تو ہی ہمارے جسم پہ یعنی ہمارے عمل میں آئے گا۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 16 سے، صفحہ نمبر 16۔ وقد اخبرنا اللہ عز وجل عن الجن فی حسن استماعہم للقرآن۔ اللہ عز وجل نے ہمیں جنات کے بارے میں خبر دی ہے کہ کس طرح انہوں نے قرآن مجید کو بہت اچھی طرح سنا۔ واستجابتہم لما ندبہم الیہ، اور قرآن نے جس چیز کی دعوت دی اس کو قبول کیا۔ استجابہ یعنی قبول کیا۔ ثم رجعوا الی قومہم، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے۔ فوعظوہم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما یکون من الموعظہ، پھر جو کچھ انہوں نے قرآن میں سے سنا تھا اس کے ساتھ انہوں نے انتہائی اچھے طریقے سے واعظ کیا، یعنی اپنی قوم کو بھی نصیحت کی، سکھایا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ارشاد ہے، پڑھیے پڑھا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جزاک اللہ خیرن۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے غور سے قرآن کو سنا تو وہ کہنے لگے بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو مؤلف کہتے ہیں وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجِنِّ فِي حُسْنِ اسْتِمَاعِهِمْ لِلْقُرْآنِ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ
قرآن کو غور سے سننے والوں کی ایک عظیم مثال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے کتنے غور سے سنا، یعنی ان کے غور سے سننے کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا کتنی اچھی لگی، کتنی بھائی، کہ انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا اور پھر کس طرح انہوں نے اس کو قبول کیا، اور کس طرح پھر وہ قبول کر کے، یعنی انہوں نے اپنے لیے بھی قبول کیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو بھی خبردار کیا اور بہترین طریقے سے نصیحت کی۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے، بنی نوع انسان جنات کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن جنات کو جنات کے قرآن سننے کو اور احسن طریقے سے سننے کو انسانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید میں بتایا ہے، اور قرآن مجید کی بات جو ہے وہ سب سے سچی بات ہے، احسن الکلام ہے، اصدق الکلام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی وحی کے ذریعے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یعنی آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک آپ انسانوں کو دعوت دین پیش کرتے تھے تو وہ بہت واضح بات ہے کہ آپ ان کی مجالس میں، ان کے گھروں میں، ان کے اجتماعات کی جگہوں میں جاتے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے، ان کو قرآن سناتے تھے۔ لیکن جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری مخلوق ہے، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف مبعوث کیا تو پھر ایسے حالات بھی پیدا کیے کہ جن سے جنات تک دعوت و تبلیغ کا پہنچنا ثابت ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جنات کو پھیر کر بھیجتا تھا تاکہ وہ آپ کی تلاوت اور آپ کے کلام کو سنیں اور اپنی قوم کے پاس جا کر داعی اللہ بن جائیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان قرآن کو سن لے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور پھر آگے اسے دوسروں کو سکھائے بھی، دوسروں تک پہنچائے بھی۔ یہ جو جنات تھے یہ کوئی علماء کرام نہیں تھے، یہ مفتیان اعظم نہیں تھے، یہ کوئی بہت بڑے اسکالرز نہیں تھے، انہوں نے بس توجہ سے بات سنی، سمجھی اور جیسے سنی ویسے ہی آگے بتا دی۔ اور اتنا سا ہی فرض ہم سب مسلمانوں پر ہوتا ہے کہ ہم سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور صحیح سمجھ کر صحیح عمل کر کے صحیح بات دوسروں کو کنوے کریں۔ ہماری مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم توجہ سے سنتے نہیں، سنتے ہیں تو پوری طرح سمجھتے نہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو سوال نہیں کرتے شرم کے مارے، اور پھر دوسروں کو بتانے میں تو ہمیں بہت جھجک آتی ہے کہ لوگ ہم پہ باتیں بنائیں گے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے لیکن لوگوں کی باتوں کے ڈر سے پھر ہم آگے اللہ کی بات نہیں پہنچاتے، اور اس طرح انسانوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے کلام سے محروم ہے۔ اور اس میں ذمہ دار کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر وہ اس کا حق نہیں دے رہے، اس نعمت پر شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کو بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے، آپ قرآن سننے والوں کو بتائیے۔ کیا بتائیے؟ اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی گئی، یعنی مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ آپ اس حقیقت کا برملا اظہار کریں، اس کا اعلان کر دیں، کیونکہ یہ بہت اہم کام ہے، لہٰذا آپ اس کی تبلیغ کریں۔ انہو، یہ انہو میں جو ضمیر ہے ضمیر شان کہلاتی ہے۔ شان یعنی کسی کی شان بلند کرنا، جو کسی چیز کی بڑائی اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے، یعنی بڑی عظیم بات ہے یہاں۔ اور وہ کیا ہے کہ جنات نے قرآن کو غور سے سنا۔ انہو استمع، سمع نہیں کہا، استماع کہا، پرزور طریقے سے بات سننا۔ استماع میں مبالغہ پایا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت غور سے سننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جنوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ انہوں نے بہت غور سے قرآن سنا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا؟ تو اس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اوکاز کے بازار کا ارادہ کر کے چلے۔ اوکاز ایک بازار تھا جہاں میلے لگتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں جمعہ بازار، اتوار بازار، یا مختلف جگہوں پر بازار لگتے ہیں، مینا بازار۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں بھی منڈیاں لگتی تھی، بازار لگتے تھے۔ تو آپ اوکاز کے بازار کا ارادہ کر کے چلے، جبکہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پہ شعلے برسائے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا، ہی نہیں ان کی قوم کے لوگوں نے، کہ تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے، یعنی کوئی چینج آیا ہے، اس لیے تم زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں تک چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی ہر طرف گھوم پھر کے دیکھو، ڈھونڈو وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ ان میں سے جو جنات تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے۔ آپ اس وقت مقام نخلہ میں تھے اور اکاز کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی ہے۔ چنانچہ اسی مقام سے وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے جا کر، اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تب اللہ نے اپنے نبی پر یہ سورت قل اوحی الیہ نازل فرمائی اور آپ کو جنوں کی گفتگو بذریعہ وحی بتائی گئی کہ جنہوں نے کیا باتیں کی ہیں، یعنی جو انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا، قوم کے لوگوں نے ان سے کہا، آپس میں جو ان کی کنورسیشن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سن لی اور سن کر بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ دوسروں کو پڑھ کے سنا دیں۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک کہ اہل ایمان کے اندر ایک ایمان کی مضبوطی آئے، کہ کس طرح جنات ایمان لے آئے ہیں۔ صحابہ بھی ایمان لائے تھے اور ان کے لیے بڑی مشکلات تھی ایمان لانے میں۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، تو پھر اس کو بہت حوصلہ ہوتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی قوم کو متنبع کرنے کے لیے بھی تھا کہ دیکھو جنات نے قرآن سنا، وہ اس پر ایمان لے آئے، اور تم لوگ اپنے نبی کو خوب پہچانتے ہو، اس کی امانت اور صداقت کو پہچانتے ہو، اور جس طرح کا وہ کلام پیش کر رہا ہے وہ بھی تم جانتے ہو، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ تو اس طرح ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی، دوسری طرف آپ کی قوم کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان جنات نے کوئی پورا قرآن نہیں سنا تھا، ان جنات نے قرآن مجید کا صرف ایک حصہ سنا تھا، اور اس حصے کو سن کر انہوں نے اس پر عمل کیا، تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسرے جنات کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اب دیکھیے کہ کتنے ہی انسان ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، ہم سب بھی قرآن کو سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو قرآن کو آسن طریقے سے سنتا ہو؟ کون ہے جو اچھے طریقے سے اس پر غور و فکر کرتا ہو؟ کون ہے جو اس کو یاد رکھتا ہو؟ کون ہے جو اس کو آگے پہنچانے کی فکر کرتا ہو؟ ان جنات نے ایک ہی مجلس میں قرآن کو اچھی طرح سنا اور پھر اس کے داعی بن کر چلے گئے، اور انتہائی پرزور طریقے سے، پورے مدلل طریقے سے وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے۔ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہاں جنات نے عجبہ کے الفاظ کے ساتھ قرآن کی صفت بیان کی کہ بہت ہی مختلف کلام، یعنی پہلی دفعہ سن کے ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی مختلف چیز ہے۔
اور عجبا جو ہے یہ مصدر ہے، مبالغے کا فائدہ دینے کے لیے عجیب سے بڑھ کر ہے. یہ نہیں کہا قرآن عجیبا، بلکہ کہا قرآن عجبا. جب آپ مصدر کے ساتھ صفت لاتے ہیں تو گویا آپ اس چیز کو مصدر میں تبدیل کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں ہذا رجل صدق، یہ سچا انسان ہے، تو ہونا تو چاہیے تھا صدیق، لیکن یا صادق. تو صدقن جب کہہ دیا کہ یہ ہے ہی سراسر سچ، اے سراپا سچائی. اسی طرح ھذا رجل عدل، یہ سراپا انصاف ہے. اور اسی طرح کذب، کاذب سے زیادہ بلیغ ہے. تو قرآن کی یہ صفت جو بیان کی گئی یہ عجبہ ہے، جو کہ عجاب سے بھی زیادہ قوی اور طاقتور ہے، کیونکہ مصدر کے ساتھ وصف لانا صفت کے ساتھ وصف لانے سے زیادہ قوی ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے. ورنہ عجاب کا لفظ بھی آتا ہے نا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ مشرکین نے کہا تھا، لیکن جنات نے عجبا کہا. تو قرآن عجبا کس معنی میں ہے؟ یعنی اس کی فصاحت کے لحاظ سے یہ قرآن تعجب میں ڈال دیتا ہے. دوسرا یہ کہ واعظ و نصیحت سے بھرپور ہے، یعنی بہت فائدہ مند باتیں ہیں اس میں. تیسرا یہ کہ بہت بابرکت ہے، اس پر تعجب ہے. اور ویسے بھی حقیقت ہے کہ قرآن ایک نہایت حیران کن کلام ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کی فصاحت اور بلاغت کے حسن و جمال میں بہت ہی تعجب میں ڈالنے والا کلام ہے. اپنے معنی کے کمال میں، اپنے دلائل کی عظمت میں، اپنے مقاصد اور غرض و غایت میں اتنا عظیم ہے کہ عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. اور جو قرآن کو سنتا ہے وہ احسن طریقے سے ایمان لا کر تصدیق کرنے والا اور مکمل فرما برداری کرنے والا اور قبول کرنے کی طرف دعوت دینے کی لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ رشد کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہدی الی الرشد، رشد بھی ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے جو علم و عمل کے کمال پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس علم کے کامل ہونے پر جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اور اس عمل میں کامل ہونے پر جس عمل کی طرف وہ دعوت دیتا ہے. رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی رشد کو ہدایت کے ساتھ ملا کر بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی الگ الگ بھی بیان ہوتا ہے. ہدایت اور رشد دونوں کو ساتھ ملایا جائے تو ہدایت سے مراد نفع بخش علم اور رشد سے مراد پھر عمل ہوتا ہے. لیکن جب رشد کو اکیلا ذکر کیا جائے تو اس میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی علم نافع بھی اور عمل صالح بھی. تو رشد کا کلمہ جو ہے ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے جو کامل علم اور کامل عمل دونوں کو جمع کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشد اور رشد میں فرق ہے. رشد کا معنی نیک ہونا اور استقامت اختیار کرنا. علماء کہتے ہیں رشد دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی، اور رشد صرف آخرت کے معاملات میں استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو مال ان کے حوالے کر دو. تو رشد کا تعلق دنیاوی معاملات سے بھی ہے، دنیاوی معاملات میں کایاں ہونا، سمجھدار ہونا. لیکن رشد جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. اب یہ جو یتیموں کا معاملہ یہ دنیاوی کام ہے، لیکن آخرت کا کیا ہے؟ سورۃ کہف میں آتا ہے قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں اس شرط پر تمہاری پیروی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے اس بھلائی میں سے سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیک آدمی کی پیروی کی، اور بظاہر تو ایک دنیاوی چیز تھی، لیکن رشد کا لفظ جو ہے یہ دین کے کاموں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ کہف میں ہی آتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا کر. ٹھیک ہے، تو رشد کا لفظ جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں کاموں کے لیے آتا ہے، زیادہ تر دنیاوی چیزوں کے لیے. رشد صرف آخرت کے لیے دین کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے.
سورۃ الکہف کی آیت نمبر 24 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تو یہدی الی الرشد کے دو معنی ہوں، یعنی یہ معاملات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نمبر 2 اللہ کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو جن جو تھے فوراً ایمان لے آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا ثم آمنا، بلکہ کہا فآمنا۔ تو فا کے ساتھ جب عطف ہوتا ہے تو کام کے فوری طور پر ہونے کی طرف دلیل ہوتی ہے، یعنی تیزی کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر ایمان لے آئے، فوری متاثر ہو گئے اور قرآن سے فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کریں گے۔ لن جو ہے مضارع پر آتا ہے تو مستقبل میں نفی کا فائدہ کرتا، نفی کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی مستقبل میں نفی کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہرگز نہیں کرنے والے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان واقعی اتر جاتا ہے نا، تو دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، تو اس کا جو قول ہوتا ہے پھر وہ اس کو مزید یقین دیتا ہے۔ مثلاً آپ کے دل میں کوئی بات اتر گئی اور آپ اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، یا میں یہ کام ضرور کروں گی، تو یہ جو منہ سے بولنا ہے نا، وہ دل کے اندر جائی ہوئی بات یا گئی ہوئی بات جو ہے نا، اس کو اور پکا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دل کو ہدایت دیتا ہے، دل کو بدل دیتا ہے، اور پھر کبھی انسان اسی کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی بات انسان کے دل میں ایسی اترتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ قوت بخشتی ہے، کہ دل کا حال تو بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا دل نہیں بدل سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے بدل دے، جب چاہے قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کا دروازہ کھول دے، جیسے کہ جنوں کے معاملے میں تھا۔ اسی طرح فرعون کے جادوگروں کی مثال بھی ہے کہ کس طرح جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے، کہ جب ان کی ساری رسیاں اور جادو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر جو یہاں جمع تھے تقریباً 70,000 لوگ تھے، یعنی اس ایک واقعے نے 70,000 لوگوں کے دل پہ اثر کر دیا۔ کبھی ایک بڑے مجمع پر دل پہ بات اتر جاتی ہے، جیسے جنات کا بھی ایک گروہ تھا نا، تو سارے ہی یک زبان ہو گئے، ان کے اندر ایک اتحاد آ گیا۔ اور یہ جو جادوگر بھی تھے، یعنی جنات بھی سرکش ہوتے ہیں، اور جادوگر جو تھے یہ بھی بہت سرکش تھے، اور جادو میں بہت بڑا کمال تھا ان کا۔ اور لیکن جب انہوں نے ایسی نشانی دیکھی کہ جس نے ان کے جادو کو مات کر دیا، تو انہیں اپنا فن اور اپنا تجربہ اور اپنی مہارت نیچے گرتی ختم ہوتی نظر آئی، لہٰذا ان کو فرق پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ پھر یہ کہ جن علاقائی زبان بولتے اور سمجھتے بھی ہیں، یعنی جس علاقے میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں وہاں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور جن قرآن کو غور سے سنتے ہیں جو ان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ آپ بھی اچھے سے تلاوت کیا کریں خوبصورت آواز میں، ہو سکتا ہے کوئی جن سن رہا ہو اور وہ ایمان لے آئے اور وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ خیر تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ اور جنوں نے اپنی قوم کے ساتھ بڑی خیر خواہی کی تھی، ہمیں بھی اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے کہ جو خیر ہمیں مل رہی ہو یہ اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے پیاروں تک بھی لے جائیں اور ان کو بھی سنوائیں۔ اور پھر یہ کہ سورۃ جن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں شرک کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور ان آیات کو پڑھ کر ان کے اندر سے شرک کی خرابی جو ہے وہ انہیں پتہ چلی اور انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا۔
تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے بھی آیات ہیں جنات سے متعلق ہی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو. آج کے لیے لیکچر اتنا ہی کافی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی بولیے. میں سوچی تھی کہ جو غور سے سننے کی نا، جنوں کا غور سننا، سوچی تھی کہ غور سے جب ہم لوگ سنتے ہیں تو ہم لوگ پھر اس کو جب انٹرنلائز کرتے ہیں نا، کہ ہماری اس سے اٹیچمنٹ بھی، کسی بھی چیز کو غور سنتے ہیں تو قرآن کو جو ہم غور سنتے ہیں تو اس سے ہماری ایک اٹیچمنٹ، لاٹ آف پیپل آج کل کمپلین کرتے ہیں بے چینی کی، ریسٹلیسنس کی. تو قرآن کو غور سے سننے سے وہ ایک جو پیسفل فیلنگ آتی ہے نا، اور سے پھر جو اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ ہماری، وہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں دین وہ ہماری گائیڈنس کا وہ ایک سورس بنتی ہے. تو آئی تھنک لسننگ فرسٹ اسٹیپ ہوتی ہے ٹورڈز، یعنی ٹورڈز اے چینج. بالکل بالکل صحیح. نیکسٹ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جب جنوں کو جا کے تبلیغ کی قرآن کی تو انہوں نے آگے جنہوں نے اس کو قبول کیا، لیکن اگر ہم کسی انسان کو سنانا چاہتے ہیں تو موسٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ سننا نہیں چاہتے. یہ بات یہ ہمارے نا ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم سنائیں گے تو لوگ سنیں گے نہیں. میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے. الحمدللہ جہاں بھی سنایا لوگوں نے سنا اور لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب نہیں سنتے، لیکن یہ کہنا کہ لوگ نہیں سنتے اسے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے طریقے پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی پورے ایمان، یقین، صدق، اخلاص، شوق اور محبت اور جذبے کے ساتھ سنا رہے ہیں، اللہ کے کلام کا خود بھی احترام کرتے ہیں، اپنے دل میں بھی اترا ہوا ہے. کیونکہ جب تک قرآن اپنے دل میں نہ اترے اس وقت تک اس کا سنانا بس اوپر اوپر سے حلق الگ سے ہوتا ہے. پھر آپ کے مخارج اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کی ترتیل اچھی ہو سکتی ہے، آپ کی نغمہ اچھا ہو سکتا ہے، خوبصورت آپ پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ کو یقین نہیں تو آپ کیا پڑھائیں گے، کیا سکھائیں گے، کیا سنائیں گے؟ تو کسی کو سنانے سے پہلے خود اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا اچھا آپ اپنے اندر لے کے جائیں گے اتنا ہی اچھا آپ پروڈیوس کر سکیں گے اور آپ کی بات دوسروں پر اثر کرے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی، میں عدیلہ بات کر رہی ہوں. سر جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر جی اسلام آباد سے میں بات کر رہی ہوں. اوکے بولیے. سر جی مجھے پوچھنا تھا کہ غور سے سننے کی بات جیسے ہم لوگ کر رہے تھے، تو جب ہم بچوں کو کوئی بات کرتے ہیں یا بچوں کو کوئی نماز کا یا قرآن کا کہتے ہیں، تو یا وہ غور سے بات سنتے نہیں ہیں، جو وہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ پھر اٹھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کے اندر کس چیز کی پھر کمی ہوتی ہے؟ اس میں ہماری اندر کمی ہوتی ہے، ان کے اندر تو ہوتی ہے، وہ تو بچے ہیں نا، لیکن ہمارے اندر ہوتی ہے کیونکہ ہم راہ چلتے سنا رہے ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات چیخ چلا کے سنا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا اپنا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بعض اوقات بچے کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہمارے سنانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم جا کر ان کے پاس کھڑے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو کہیں کہ اس وقت نماز کا وقت ہے، اب آپ کو اٹھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے. ٹھیک ہے. تو جی سر بتانے جی. کا، اپنے بتانے کا انداز ٹھیک ہے، اچھے لسنر بھی بنے اور اچھے کمیونیکیٹر بھی بنے. تو انشاءاللہ سنیں گے، ساتھ دعائیں کریں ان کے لیے، ساتھ ان کو پیار کیا کریں، ساتھ ان کو فائدے بتایا کریں، نہ ماننے کے نقصان بتایا کریں، تو انشاءاللہ ضرور سنیں گے. باقی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ. بسم اللہ. استاذہ میں رخشندہ بات کر رہی ہوں یو کے سے. میرا یہ سوال تھا کہ قرآن کو سننا، غور سے سننا، یہ بات ہمیں الحمدللہ سمجھ آتی ہے، لیکن جس وقت بچوں کو سنانے کی بات آتی ہے، قرآن ان کو سنوانا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ جیسے بچے سو رہے ہیں تو پلے بیک کے طور پہ سورۃ البقرہ ان کے لیے لگا دی جائے، خود ہم بھی سن رہے ہیں لیکن ان کے کمرے میں نہیں ہے، بس آواز ہمیں آ رہی ہے، تو بچوں کے کھیل کے وقت میں جب وہ جاگ رہے ہیں تو کیا کچھ صورتیں پلے کی جا سنوا سکتی ہیں، سکتے یا ہیں، پھر جب وہ سو رہے ہیں تو؟ دونوں جو وقت کی جا سکتی ہے، اللہ یہ کہ بہت باتیں ہو رہی ہوں تو پھر نہیں سنوانا چاہیے، باقی ٹھیک ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. میرا نام تسمیہ ہے، میں انڈیا سے.
جی हेलो मैम, कि कुरान के मतलब अमल करना हो जैसे एक एक आयत पे, तो उसका तरीका क्या होगा मैम, उसको जैसे पहले अपनी लाइफ में तर्जुमे से, उतारना हो? जी हाँ, जी हाँ, आप किसी उस्ताद से कुरान पढ़ें और वो आपको बताए, तर्जुमा तफसीर से कुरान पढ़ें। आप एक ऐप है लर्न कुरान, ठीक है, तो उसमें हर हर लफ्ज का तर्जुमा और उसकी तफसीर ये होती है। तो एक एक आयत रोज पढ़ें, उस पर गौर करें, एक दफा सुने, दो दफा सुने, तीन दफा सुने, हत्ता कि आपको समझ आ जाए। और फिर उसमें जो बात अमल की बताई गई है वो नोट कर लें। जैसे आज के लेक्चर में मैंने अमल की बात बताई है ना, तो उसमें फिर आप यानी कि अमल की 3-4 बातें बताई कि कुरान सुना जाए, गौर से सुना जाए, और उसको समझा जाए, अमल किया जाए, दूसरों को सिखाया जाए। तो इस तरह हर आयत से कुछ ना कुछ सबक हमें मिलता है। बाज़ औक़ात वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में होती है आयत, तावील ख़ास होती है उसकी, उसका शान नुज़ूल होता है, और बाज़ औक़ात और फिर उसकी एक तावील आम भी होती है कि इससे हम क्या सबक लें, क्योंकि हमारी निगाह इबरत की निगाह होनी चाहिए और हमें बात समझ आनी चाहिए। ठीक है? जी, ज़नैरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साजिद, मैं जुनैरा हूँ फैसलाबाद से। तो जी, साजिद जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि जैसे अभी एक सिस्टर ने पूछा सूरह बकरा लगाने के हवाले से, हम जिस घर में रहते हैं, मतलब मैं और 2 बेटियां मेरी, तो ऊपर मतलब बिल्कुल पोर्शन खाली होता है। तो मुझे किसी ने बोला था कि ऐसे जिन्नात का वो होता है कि खाली जगहों पे आते हैं, तो आप ना वहाँ पे सूरह बकरा लगा दें या कुरान मजीद लगा दें जो मुसलसल चलता रहे। तो मुझे ये था, आपने एक बार बताया था कि उसको सुनना भी जरूरी है, लेकिन क्योंकि हम मोस्टली नीचे होते हैं तो वो सुना नहीं जाएगा। और उसके अलावा मेरे 2 क्वेश्चन नमाज के जी, पहले रिलेटेड मैं हैं। इसका जवाब दे दूँ, इसका जवाब दे जी देती हूँ जरूर। जी कि जी। अ, कोई बात नहीं, आप लगा के छोड़ सकते हैं, आप नहीं तो जिन्नात सुनते रहेंगे। जी, कुरतुलैन आप बोलिए। प्यारी उस्ताज़ा जी, मैं केपीके से बात कर रही हूँ, कुरतुलैन पेशावर से। उस्ताज़ा, अभी जैसे आपने फरमाया कि इंसान के जो कुरान है, वो इंसान को किस तरह से इंसान की नफ्स की तरबियत करता है, और पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसको पता भी नहीं चलता और उसका ईमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। और लेकिन जब इंसान उसके ऑपोज़िट चाहता है, तो जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि फलम्मा ज़ागू अज़ागुल्लाहु कुलूबहुम, कि जब उनके दिल टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिलों को पलट दिया। यानी दिलों के टेढ़े होने से मुराद ये है कि इंसान के इरादे में जब कमी आई, इरादे में जब कमज़ोरी आई। तो इसी से उस्ताज़ा जी एक पेंडुलम थ्योरी है, जिसमें पेंडुलम का काम होता है राइट एंड लेफ्ट टिक टॉक करना, यानी एक तरफ राइट जाना, कभी लेफ्ट होना। तो वो इंसान जैसा जिसके इरादे में जब कमज़ोरी आती है, तो होता ये है कि जब वो दीनदार लोगों के साथ बैठता है, तो वो दीन के का लिबादा ओढ़ लेता है। जब वो दुनियादार लोगों के साथ बैठता है, तो वो दुनियादार बन जाता है। लेकिन जो कुरान का हामिल होता है, हामिलुल कुरान होता है, उसका इरादा और उसकी उसकी यानी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि मुझे अपने आप को हर तरह से कुरान के मुताबिक ढालना है। तो वो सारी बात का जिस्ट यही निकला कि जब हम हर चीज़ को गौर से सुनते हैं, वो गौर से सुनने के बाद वो चीज़ हमारे दिल पे असर करती है, तो वो चीज़ फिर इंसान को हमेशा फिर एक बैलेंस्ड इंसान और एक फ़ोकस्ड इंसान बना के रखती है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत अच्छी बात कही आपने, काम की बात। जी, जी, यमुना यूसुफ? यस उस्तादा जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, जी, यमुना यूसुफ। उस्तादा जी, हम भी क्लास करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो उस्तादा जी, हमारे जो ग्रुप में काफी एजेड एजेड लेडीज हैं, और सुभान अल्लाह वो इतने गौर से सुनती हैं। उस्तादा जी, जब क्वेश्चन आंसर करना होता है तो एक लेक्चर को एक मर्तबा नहीं, कई कई मर्तबा सुनना पड़ता है। और वो इतनी एजेड है उस्तादा जी, जब वो लोग बात करती हैं तो कभी कभी सांस लेने में भी उनको वो होने लगती है। और उनके रिजल्ट भी इतने अच्छे हैं उस्तादा जी। उन लोगों ने सब ने यही कहा था कि आप उस्तादा से बात करेंगी तो आप उन सब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि उनको इतनी जिंदगी दे दे अल्लाह ताला कि उनका कुरान मुकम्मल हो जाए और उन्हें सीख कर वो अल्लाह ताला के पास जाए। खुशकिस्मत है जिन्हें अपने बुढ़ापे में दुनिया से जाने से पहले ये मौका मिल गया, और अल्लाह ताला आपकी कोशिश मेहनत कबूल करे उनके साथ। बारकल्लाहु फीक। आमीन, जी, आमीन। मुसरत? जी उस्ताजा, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बात हो नहीं जा रही मुझसे। मैं पूछ रही थी आपसे, मुझे पूछना था कि ये जो हम दावा का काम करते हैं, तो कहीं जाते हैं पिकनिक पे, कहीं भी कोई भी मौका होता है, तो थोड़ा बहुत तो दर्स देना चाहिए।
لیکن پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ابھی یہ پکنک کا موقع ہے، ابھی یہ خوشی کا موقع ہے، تو یہ جو جھجک ہوتی ہے یہ کیسے نکلے گی؟ آپ اپنے آپ سے کہا کریں کہ کیا ہو جائے گا اگر میں کسی کو کوئی بات کروں گی، اچھا وہ آگے سے مائنڈ کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، تو پھر میں اس کو کمفرٹیبل کروں گی، پھر بھی اس نے نہیں سنی تو کیا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو کبھی کریں، اللہ سے مدد مانگے، ربی شرح لی پڑھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور جو بات کرنی ہو پیار سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہاں بس ٹائم ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔